پھر جب آپ نے کام شروع کیا تو کیسا لگا فیلڈ میں جا کے ایک دم اتنے عرصے کے بعد؟ اچھا بچے لگا، بڑے ہو گئے؟ کوئی بات نہیں، لیکن جب بچے پڑھ رہے تھے امریکہ میں تو میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لی، ان کے ساتھ ہی رہی. پھر واپس آئی تو میں نے عدالت کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت پہلے چیف اچھا. جسٹس تھے، پھر سپریم کورٹ کے جج بن گئے. تو مجھے یہ کچھ بات جو تھی وہ لگتا تھا کہ یہ نازیبا ہے کہ ایک طرف تو شوہر اتنے بڑے عہدے پہ اور بیوی پریکٹس کرے. جس وقت یہ ریٹائر ہوئے پھر میں نے شروع کی. وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں پروسیکیوشن، تو شروع میں تو میں نے اسٹیٹ کیسز کرنے شروع کیے، لیکن میرا خیال ہے کہ باتیں کرنی بہت آتی تھی، اس لیے جب میں عدالت میں پیش ہوتی تھی تو لوگ سنتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے جی ہم نے آپ کو وکیل کرنا ہے. اللہ کی مہربانی تھی، وکالت بھی چلی، پھر عدالت میں آ گئی تو عدالت بھی چلی. زبردست. اچھا، خواتین کی بہتری کے لیے آپ نے کوئی قانون سازی کی یا اس میں کچھ؟ نہیں، قانون سازی تو مقررہ کرتی نہیں، مطلب پھر بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ ان تو کے لیے ویسے کچھ اکثر ہیلپ کی یا خواتین کے کیسز وغیرہ آتے رہتے تھے. اور میری والدہ نے تو یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے علاوہ انہوں نے فیملی پلاننگ کی ساری جو موومنٹ پاکستان میں تھی انہوں نے اجرا کیا. اور یہ میو ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے کانولیسنٹ ہوم، اس کا بھی اجرا انہوں نے کیا. بعد میں پھر جب بھی کوئی کام اچھی طرح چل جاتا وہ اوروں کے حوالے کر لیتی. پھر اپنا نیا پروجیکٹ جیسے آپ کر رہی ہیں. ڈاکٹر شمس شہاب الدین کے حوالے، ڈاکٹر نہیں تھی، شمس شہاب الدین تھی، جسٹس شہاب الدین کی اہلیہ، تو یہ کانولیسنٹ ہوم چل گیا تو ان کے حوالے کر دیا. اب وہ چلا رہی ہیں جو خواتین، میری بہو بھی جاتی ہے ان کے ساتھ معاونت کرنے. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہیں آ کے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں واپس آ گئی. فاطمہ میموریل میں بھی جاتی ہے، SOS میں بھی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں. اچھا، قانون ہمارا، ہم عام عوام تو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل کام نہیں وہاں ہو رہا، کوئی انصاف نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ تو وہاں کی باقاعدہ ممبر ہیں نا، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی قانون اتنا کمزور ہے کہ وہ تمام مجرم گھوم رہے ہیں باہر اور کوئی کسی کو پکڑتا نہیں ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم جنگ آزادی میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد انگریزوں نے یہاں قانون سازی کی، قانون بھی انہی کا مسلط تھا. تو اب اس کو تقریباً 250 سال ہو گئے، قوانین بھی وہی ہیں، عدالتیں بھی اتنی ہی ہیں. تو جب آبادی 1951 میں جب ہوا تھا اعداد و شمار، تو اس وقت اس علاقے کی آبادی جو تھی وہ 3.25 کروڑ تھی، جو اب پاکستان پہ محیط ہے. اور اب آپ دیکھ لیجیے اس کی آبادی جو ہے وہ 21 کروڑ سے زیادہ ہے، اور عدالتیں تقریباً اتنی ہی ہیں. نہیں تو پھر آپ سوچئے کہ اس میں تو پھر دیر سویر ہونی، اور قانونوں میں قوانین میں تبدیلی کوئی خاطر خواہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو بھی آتی ہے الیکٹ ہو کے حکومت، وہ ہر ایک بندہ اپنا سوچتا ہے کہ جی ہمیں کیا ملے گا. تو وہ ہمیں کیا ملے گی وجہ سے قانون سازی جو ہے، جو اس کو اب ریفارم ہونے کی ضرورت ہے اور نئے قوانین بننے ہیں بہت کم. نہیں، نئے نہ بھی بنے لیکن جو ہیں ان کی بھی امپلیمنٹ کہاں ہے کچھ؟ مجھے تو نہیں، بس میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں ایک شخص عدالت آتا تھا اب وہاں 100 افراد آتے ہیں، تو پھر عدالت کی لسٹیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ کاموں میں تو تاخیر ہونی ہی ہے. ججوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، قانون کو جدیدیت کی طرف لانے کی ضرورت ہے، بہت سے کام ہونے کی ضرورت ہے. کچھ ہو بھی رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہو رہے، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ اتنا کام کرتی ہیں، ذہنی طور پہ تھک بھی جاتا ہے، پڑھائی لکھائی بھی اور پھر عدالتیں اور یہ وہ سارا آپ نے کیا ہے، تو آپ ریلیکس کرنے کے لیے، تھوڑا ہلکے ہونے کے لیے کیا کرتی تھی؟ کوئی میوزک سننا، کوئی سیر میوزک سپاٹا؟ سننا ڈاکٹر صاحب کو بہت شوق تھا، تو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے تو گھر میں ہر وقت اچھا نہ کچھ وہ لگائی رکھتے تھے اور بڑے شوق سے سنتے تھے. مثلاً کیا، کس قسم کے؟ کلاسیکل یا؟ ہاں، کلاسیکل بھی، غزلیں بھی، اور اپنے والد کے وقت میں انہوں نے ان سے ریاض بھی کروائی، انہوں نے مطلب تربیت بھی حاصل کی. مگر بعد میں پھر یہ تھا کہ سنتے تھے
سناتے نہیں تھے عمر کے ساتھ، تو پھر انسان سنانے بھی نہیں رہتا، تو مجھے بھی سننے کا تو ذوق تھا، لیکن اچھا گا لیتے تھے؟ اچھا گا لیتے تھے، بالکل تو اچھا آپ گا. خود کبھی کوشش، مجھے نہیں آیا ہی نہیں کبھی. آپ سے کہا نہیں انہوں نے کہ آپ بھی تھوڑا بالکل سیکھ لو؟ نہیں، بالکل نہیں. نہیں. اچھا، آپ کو کون پسند ہیں ہمارے جو بھی گلوکار وغیرہ آئے ہیں؟ بڑی اچھی اچھی ہمارے ہیں. دیکھیں نا، ایک تو وہ فوت ہو گئے، نصرت فتح علی، بہت اچھا گاتے تھے. پھر ہماری اپنی خواتین میں نور جہاں بہت اچھا گاتی تھی، ملکہ پکھراج. اور اس کے بعد ان کی بیٹی طاہرہ سید. لیکن طاہرہ ویسا نہیں جیسے ان کی والدہ تھیں. وہ تو ریاضت تو پہ ڈیپینڈ پھر کرتا ہے نا، کون اور کتنا بھی ریاض کرتا ہے. وقت کے ساتھ اب بس ڈاکٹر صاحب کے وصال کے بعد میں کم ہی سنتی ہوں. بس ایک ہوتا ہے انسان کے ساتھ سنگت ہو جائے یا کوئی ساتھ ہو تو انسان یہ سب کام کر لیتا. اب جب میں تو عدالت وغیرہ بھی نہیں جاتی، کیونکہ اب میرے اپنے شاگرد جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں. تو اب کہاں وہ شاگرد ہوں اور میں وہاں جاؤں، کیونکہ اب تو جا بھی سپریم کورٹ میں ہی ہے. جانا ہے اگر جاؤں تو میں نے اس لیے کام ہی چھوڑ دیا. میں بس قانون پڑھاتی ہوں، اور میرے شاگرد جو ہیں میں ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ نے معاشرے میں ایک مثال بننا ہے. اس لیے کہ قائد اعظم بھی وکیل تھے، علامہ اقبال بھی وکیل تھے، سردار عبدالرب نشتر وکیل تھے. جتنے پاکستان کی تحریک میں بڑے بڑے نام آپ لیں، سب وکالت تو پڑھے میں نے ہوئے کہا آپ نے بھی یہ ہمیشہ آپ نے معاشرے میں اچھائی کی طرف لوگوں کو لے جانا ہے، لوگوں کے کام کرنے ہیں. لیکن اب سارا معاشرہ ہی بگاڑ میں آ گیا، تو وکیلوں نے بھی اسی طرح کے ہتھ کنڈے اوچھے اپنا لیے ہیں، جسے میں بڑی مجھے فکر ہوتی ہے. لیکن میں جب دیکھتی ہوں ان کے جو بھی جتھے نکلتے ہوئے، تو مجھے کم سے کم ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرے اس میں شاگرد نہیں، کیونکہ ان کی شکلیں تو میں پہچانتی ہوں. اب تو کئی ہزار میرے شاگرد ہو چکے ہیں، تو نام کسی کا یاد رہتا ہے کسی کا نہیں، لیکن شکلیں میں پہچان لیتی ہوں. تو شکر الحمدللہ کہ اس میں سے. اچھا، آپ کو بطور وکیل کام کرنا زیادہ اچھا لگا یا جج بن کے اچھا لگا؟ میں سمجھتی ہوں جج کا کام جو ہے نا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وکیل میں تو یہ جو صرف میرے پاس جو سائل آتا تھا اس کا کام میں آگے بڑھا سکتی تھی. تو جج میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی آتے تھے مقدمے وغیرہ، زیادہ انصاف لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں جب عدل گستری کر رہے ہو. اچھا، ٹھیک ہے. تو فلم وغیرہ بھی دیکھتی ہیں کوئی؟ ڈاکٹر صاحب کو بڑا شوق تھا یہ سائنس والی فلمیں دیکھنے کا. اچھا. اور جو اس طرح کی جس میں پرانی ہسٹوریکل یا سٹار ٹریک وغیرہ. تو وہ یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ جب نوجوان تھے تب تو جاتے ہوتے تھے، لیکن جو عمر پھر زیادہ ہوتی رہی، پھر گھر میں وہ آگے وی سی آر آ گئے، تو پھر گھر میں ہی دیکھ لیتے تھے. اور ان کو زیادہ شوق تھا، مجھے اتنا شوق سنیما وغیرہ کا نہیں تھا. اب تو ہمارے ساتھ سنیما اتنے کھل گئے ہیں کہ راستہ ہی سارا بند ہوتا ہے، بالکل سارے ہیں، کوئی بڑا مشکل ہے گھر پہنچنا. اچھا، آپ کو فلم دیکھنے کا شوق نہیں؟ بس کبھی دیکھ لیا. اور مجھے یہ سائنٹیفک فلم یا وار فلمز جو ڈاکٹر صاحب کو پسند تھی، مجھے ان کا زیادہ وہ نہیں تھا شوق، مگر ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے دیکھنے چلی جاتی ہوتی تھی. اب تو جو میرے پوتے پوتی ہیں ان کے ساتھ کبھی دیکھ لیا، رومانس دیکھ لیا یا کوئی اور دیکھ لی. بچوں کے حوالے سے کچھ بتائیے. بیٹے، ان کے آگے سے بچے کتنے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے تو شادی نہیں کی، جس نے کی ہے اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. ان کے بچوں کا، ہاں جی، میرے بچوں کا تو نام بڑا منیب ہے اور چھوٹا ولید ہے. اور ولید کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی. تو یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر میں لڑکی آئی جب اس کی بیٹی ہوئی، کیونکہ منیرہ بانو کے بعد ان کے بھی بیٹے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں. تو اس کے بعد یہ چھوٹی نارا میری جو پوتی ہے، بہت خوش ہوئے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں. اس کی جب ولادت ہوئی تو بہت اس کے ساتھ ان کو پیار تھا، اور یہ بھی بہت ان کے ساتھ مانوس تھی. اچھا، آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا؟ یہ تو ووٹ جو ہے نا، یہ تو ایک سیکرٹری بیلٹ ہوتا ہے. اوکے، لیکن پھر بھی کسی سیاست میں میں نے حصہ لیکن ملک کے حالات کے بارے میں کوئی بہتر نہیں ہوئے نا؟ نہیں. ہاں، 3 منتخب حکومتیں میرے سامنے اب پچھلے 15 سال میں آئی ہیں. 2 نے تو 5-5 سال کا اپنا پورا کیا جو تھا مدت. اب ان کی باری ہے. اب یہ دیکھیں 5 سال میں کیا کرتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جی پہلی 90 دن میں کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ بہت بوجھ ہے پرانے
ہم مقروض ہیں. پھر وہ 90 دن سے ہو گیا کہ جی 6 مہینے، 6 مہینے سے سال ہو گیا. اب تو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. تو کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. اب بخیر دنیا امید پہ قائم ہے. اللہ اچھا، آپ کرے کے کہ کچھ شاگرد جو بہتری. ہیں ان میں کوئی بہت جن سے آپ کو امیدیں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے یہ میرا شاگرد بہت اچھا وکیل یا جج بنے گا؟ بہت سے اور جج بن گئے. لاہور ہائی اچھا، کورٹ کے تو میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً آدھی جو تعداد ہے اس وقت ججز کی وہ میرے شاگرد رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 2 تو میرے شاگرد ہیں، ایک منیب اختر ہے اور ایک منصور علی شاہ ہے. اور اپنے وقت میں یہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہے منصور، تو بہت اچھا محنتی طالب علم تھا. اور پھر اس نے اسی کا میں سمجھتی ہوں پھل پایا جو اتنے بڑے عہدے پہ بھی چلا گیا. تو سیاست میں مجھے نہیں خیال کہ کوئی میرے ایسے شاگرد گئے ہیں. حالانکہ بہت وکلاء سیاست کو اپناتے ہیں، لیکن میں ایسے کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو. جو وکالت اور عدالت میں گئے ان کے ساتھ تو اکثر و بیشتر ملاقات ہو جاتی ہے. حالانکہ میں اب عدالت میں بالکل نہیں جاتی. اچھا، لیکن ویسے تقریبات میں جاتی رہتی ہیں آپ؟ تقریبات میں کبھی اسپیکر کبھار. کی حیثیت سے؟ ہاں جی، ہے نا؟ پھر صدر رہی ہوں ہائی کورٹ بار کی بھی. لیکن اب تقریبات بھی میں سینئر سٹیزن ہونے کے حوالے سے کم ہی جاتی ہوں، اتنی نہیں. اچھا، تو آپ کوئی اپنی عوام کو، ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ یہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ اس میں کچھ. اصل میں علامہ اقبال نے ہمیشہ جو بھی لکھا، جو بھی کہا، ان کے جو تھا رجوع ہمیشہ بچوں کی طرف تھا. مخاطب بھی بچوں سے ہوتے تھے، نوجوانوں سے. اور ہماری آبادی بھی زیادہ تر نوجوانوں کی ہے. اب تو 64% سے زیادہ جو ہے نوجوان ہیں. تو یقیناً میں توقع کروں گی کہ وہ ملک کے لیے مثبت کام کریں گے، ملک کی ترقی میں، ملک کی تعمیر میں حصہ لیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی کام نوجوانوں کا. اور میں والدین سے یہ توقع کروں گی کہ اگر پڑھاتے ہیں بچوں کو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ کم سے کم یہ بات ہمیشہ ان کو یاد کرائیں کہ جو کچھ بنے پاکستان کی وجہ سے، تو واپس یہیں آنا ہے. یہ تو ہمارا قرض ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی آپ نے حاصل کیا اس اسی کو سرو کریں آ کے. واپس ادا بھی تو کرنا ہے. اور تبھی ہو سکتا ہے. اب اگر وہاں جا کے بیٹھ جائے تو اس کا پھر ہمارے ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس کی تعمیر میں تو ہم نے خود ہی حصہ ڈالنا ہے. تو اللہ کرے گا. اب تو خواتین بہت آگے پیش ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا. اور قائد اعظم نے جب پاکستان آزاد ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح پاکستان کی تحریک میں خواتین نے حصہ لیا ہے اسی طرح اس کی تعمیر میں بھی اب حصہ لیں اور ترقی میں. کیونکہ آدھی آبادی اگر ہم ان کو گھروں کے اندر کر لیں محصور تو یہ تو نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ مذہب اجازت دیتا ہے. تو مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی حصہ لیں، نوجوان. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب لے رہی ہیں. بلکہ میں بہت ساری یونیورسٹیز کے بورڈز پہ بھی ہوں اور اکثر و بیشتر کانوکیشن پہ بھی بلاتے ہیں. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ اسناد بھی خواتین کو ملتے ہیں، زیادہ تنبیہ بھی خواتین کو لیتے ہیں. اصل میں بچیاں محنت زیادہ کرتی ہیں. آپ بھی تو انہیں میں سے تھی نا، اتنی بریلینٹ اور فائق شاگرد تھیں آپ. بس وہ تو اتفاق کی بات ہے. لیکن تو اسی طرح پھر لڑکیاں ساری میرا خیال ہے آگے بھی. اور لڑکے جو ہیں ان کو کرکٹ کا، فٹ بال کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر محنت کرے لڑکے تو وہ بھی یقیناً زیادہ بہتر ان کا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو اسی بات پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا.